کو ایک آپا مجھے فون کرتی ہے، حضرت بیٹی پیدا ہوئی، کوئی اچھا سا نام دے دو۔ میں نے سوچا اور اس کے لیے اچھا سا نام دیا، پیارا سا نام دیا، اچھا سا نام دیا، متبرک نام دیا، اور کہا کہ آپا تیری بچی تیری ہی بچی نہیں، میری بھانجی بھی ہے، اسلام کی بیٹی بھی ہے، مدتوں کے بعد پیدا ہوئی ہے، ایک کام کر تو اس بچی کا نام ختیجہ رکھ دے۔ ختیجہ کون ہے معلوم ہے بھائی؟ ختیجہ کون ہے معلوم ہے آپا؟ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، ختیجہ وہ ہے جس نے پوری امت میں سب سے پہلے قرآن کو سنا ہے۔ یہ شرف کسی مرد کو حاصل نہیں، عورت کو حاصل، وہ بھی ختیجہ کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے نبوی چہرہ دیکھا حضرت ختیجہ نے، شادی کے بعد دیکھی محمد بن عبداللہ کے شکل میں۔ جب اعلان نبوت، اذن نبوت لے کر آقا آئے، گھر کے اندر آ کر اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم نبوی چہرے کو دیکھنے کا شرف بھی حضرت ختیجہ کو ملا۔ حافظ ابن حجر نے حضرت ختیجہ کی سیرت میں تمام باتیں لکھی ہیں، فرمایا سب سے پہلے قرآن سننے کا شرف حضرت ختیجہ کو۔ یہاں تک کہ اختلاف ہے علماء میں کہ سب سے پہلے نماز امت میں کس نے پڑھا، علی نے پڑھا کہ ختیجہ نے پڑھا؟ کچھ شیعہ کہتے ہیں کہ علی نے پڑھا، علی نے پڑھا، علی نے پڑھا۔ غلط ہے، سب سے پہلے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف بھی حضرت ختیجہ ہی کو حاصل ہے، حضرت ختیجہ کو حاصل ہے۔ اور جانتے ہو میرے پیارو، اسلام میں سب سے پہلے مال کس کا لگا؟ ابو بکر کا کہ ختیجہ کا لگا؟ قسم اللہ کی اگر تولیں گے تو ابو بکر کا مال زیادہ ہے، لیکن ترتیب دیں گے تو سب سے پہلے حضرت ختیجہ کا مال اسلام کے نام پہلے لگا۔ میرے آقا کی ایک روایت ہے ویلمی کی، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن دو ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں ادا کر نہ سکا، حشر کے میدان اور جنت میں اللہ ہی ادا کریں گے۔ ایک ہے ابو بکر جن کی روایت صحیح سند کے ساتھ بھی موجود ہے، اور ایک ہے حضرت ختیجہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں حضرت ختیجہ کے احسان کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ ضرور میدان محشر اور جنت میں ادا کریں گے۔ اور بھی سیرت ہے حضرت ختیجہ کی۔ میں نے نام دیا کہ آپا تیری بچی کا نام تو رکھ ختیجہ۔ جواب اس کا سوال سن کر میرے ہاتھ سے موبائل گرنے کے قریب ہو گیا، قسم اللہ کی پوچھتی ہے حضرت یہ کس کا نام؟ حضرت یہ کس کا نام ہے حضرت؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علماء کے